محمد وآل محمد صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسول العالمین سیدنا و نبینا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اول الدنیا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا صلوات پڑھیں اعزان گرامی، سورہ مبارکہ انسان اس سورہ کا نام ہے۔ قرآن مجید کا یہ 76واں سورہ ہے۔ اس کی ابتدائی آیت سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، اسے سورہ حل اتی بھی کہا جاتا ہے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں نام سورہ کی اسی آیت سے لیے گئے ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف جس کی حاصل کیا۔ اس میں انسان کی پوری حقیقت موجود ہے کہ انسان کیا ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی۔ دنیا میں جو مخلوقات پائی جاتی ہیں وہ تین طرح کی ہیں، ایک جمادات، ایک نباتات، ایک حیوانات۔ بس اسے غور سے سنیے گا جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پہلی مخلوق وہ ہے جس کے پاس جسم ہے لیکن نہ حرکت ہے نہ ارادہ ہے، جیسے اینٹ، جیسے مائک، جیسے یہ عصا۔ ان کا جسم ہے لیکن نہ ان کے پاس حرکت ہے اور نہ ارادہ ہے۔ سنیے گا، چونکہ استماع واجب ہے، خطبوں کا غور سے سننا واجب ہے، اس لیے اسے سنیے گا۔ جس طرح نماز جمعہ واجب ہے، اسی طرح یہاں پہ خطبوں کا سننا جو پہنچ گئے یہاں پہ ان پہ واجب ہے۔ لہذا ان پہ جسم ہے اور حرکت نہیں ہے۔ دوسری مخلوق دنیا میں جو پائی جاتی ہے اس کے پاس جسم ہے، جسم کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ہے مگر ارادہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ جیسے درخت، پیڑ پودے، وہ کل اتنا تھا، آج اتنا ہے، آنے والے کل میں اتنا ہو جائے گا۔ جسم بھی ہے، حرکت بھی ہے مگر ارادہ نہیں ہے، وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتا، وہ اپنے ارادے سے نہیں چلتا۔ تیسری مخلوق وہ ہے جس کے پاس جسم بھی ہے، حرکت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے حیوان کہا جاتا ہے۔ سمجھے آپ؟ اس بات کو غور سے سنیے، اسے حیوان کہا جاتا ہے۔ حیوان یعنی دارائے حیات۔ حیوان کا مطلب اردو میں تو جانور کو حیوان کہتے ہیں ہم، مگر یہ عربک ڈکشنری کا ورڈ ہے۔ حیوان کے معنی ہے ذی روح، حیوان کے معنی ہے جس کے پاس زندگی ہو، جس کے پاس حیات ہو۔ لہذا اس کے پاس جسم بھی ہے، حرکت بھی ہے، ارادہ بھی ہے۔ تو پہلی مخلوق جمادات، جسم ہے جیسے مائک، نہ حرکت نہ ارادہ۔ دوسری مخلوق نباتات، جسم بھی ہے، ارادہ بھی، جسم بھی ہے اور حرکت بھی ہے، جیسے پیڑ پودے۔
لیکن ارادہ نہیں. تیسری مخلوق جس کے پاس جسم بھی ہے، حرکت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، اسے کہا جاتا ہے حیوان. لہذا یہ حضرت انسان اسی تیسری مخلوق میں سے ایک ہیں. ان کے پاس جسم بھی ہے، حرکت بھی ہے، ارادہ بھی ہے، لیکن دوسرے حیوانات میں اور اس حیوان میں فرق ہے کہ انہیں عقل نہیں دی گئی، فقط خواہش دی گئی. آپ کو عقل دی گئی ہے، لہذا آپ مکلف بھی ہیں. جمادات خود کو نقصان نہیں پہنچاتے. یہ مائک اپنا نقصان کبھی خود نہیں کر سکتا، یہ عصا اپنا نقصان کبھی خود نہیں کر سکتا. حیوانات اپنی حقیقت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، سمجھے گا. انہیں دوسرے نقصان پہنچاتے ہیں، پیڑ پودے کے کاٹنے والے دوسرے ہیں، اس مائک کو خراب کرنے والا دوسرا ہے، مگر انسان ہے جو اپنا نقصان خود کرتا ہے. کسی کی طاقت نہیں اسے نقصان پہنچا سکے، کسی میں ہمت نہیں اسے نقصان پہنچا سکے. اب آپ کہیں گے صاحب ایک صاحب نے فائر کیا، سامنے والا مر گیا، نقصان پہنچا کہ نہیں؟ تماچا لگایا، کان خراب ہو گیا، نقصان پہنچا کہ نہیں؟ تو معاف کیجئے گا حضور، یہ جو فزیکل نقصان پہنچ رہا ہے یہ حیوان کو پہنچ رہا ہے، انسان کو نہیں پہنچ رہا ہے. دیکھیے ایک فلسفی بحث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ فلسفہ حکمت ہے. میں اسے آسان لفظوں میں اس معیار پہ لا کے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں میں سے بیان کر رہا ہوں. ورنہ علماء نے جو بدایہ میں، نہایہ میں، دوسری کتابوں میں، علم عرفان میں بیان کیا گیا ہے، جو مولویوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کے لیے 10-12 سال چاہیے. لیکن میرا مقصد آپ تک بات پہنچانا ہے، لہذا میں مثال کے تھرو اسے آسان بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو انسان کو نقصان نہیں پہنچا، کسی نے تماچا لگایا، انسان کو نقصان نہیں پہنچا. یہ اس کی باڈی کو نقصان پہنچ رہا ہے، ایک حیوان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو پھر یہ انسان کیا ہے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ پھر یہ سوال ہوگا نا بھئی انسان کسے کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے انسان انسان کیوں ہے؟ تو سورہ دہر کی اس آیت نے بتایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. عزیزان گرامی اس آیت نے بتایا. دیکھیں دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں فلسفے کے اعتبار سے اس کی 5 علتیں ہیں. دیکھیں بات سخت نہ ہو جائے، اسے 2 منٹ کے لیے، صرف 2 منٹ کے لیے غور سے سنیے گا اور پھر میں گفتگو کو بہت آسان کر دوں گا آپ کے سامنے. ہر چیز کی 5 علتیں ہیں. یہ ممبر رکھا ہے، اس سے آسان مثال اور کیا ہو، یہ ممبر رکھا ہے، اس کی 5 علتیں ہیں. ان میں سے میں 4 آپ کے سامنے بیان کروں. علت فاعلی، علت صوری، علت مادی، علت غائی. اب یہ لفظ آپ کو عجیب لگے ہوں گے، مجھے یقین ہے ان میں سے ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، سمجھے گا، لیکن میں انہیں ایکسپلین کروں گا تو سب سمجھ میں آئیں گے. علت فاعلی، بھائی میں نے وہ کہا نا، اسے سننے کے لیے مدرسے میں 12 سال پڑھتا ہے تب پہلی مرتبہ وہاں سنتا ہے ٹیچر سے، سمجھے گا. تو 12 سال بعد پہلی مرتبہ سنتا ہے، آپ ڈائریکٹ پہلی مرتبہ سننا ہو. علت فاعلی، فاعلی یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. سنیے گا بھائی، غور سے سنیے گا. علت فاعلی یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. علت صوری یعنی ہر چیز کی ایک خاص صورت، خاص شیپ ہے. بغیر صورت کے کوئی چیز نہیں ہوتی، جیسے بغیر بنانے والے کے نہیں ہوتی، سوری بھائی سوری، جیسے بنانے والے کے بغیر نہیں ہوتی، ایسی کسی خاص صورت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. علت مادی یعنی ہر چیز میں ایک مٹیریل لگا ہوا ہوتا ہے، مادہ لگا ہوا ہوتا ہے، بغیر اس کے کوئی چیز، مٹیریل کے بغیر کوئی چیز نہیں بنتی. علت غائی ہر چیز کا ایک خاص ریزن ہوتا ہے، بلا وجہ کوئی چیز نہیں بنتی. سمجھے گا. تو یہ ممبر جو ہے اس کا کوئی بنانے والا تھا تو بنا، اس میں اس کے خاص شیپ ہے. جس نے کبھی ممبر نہ دیکھا اسے لکڑی لے جا کے دو تو ممکن ہے وہ باکس بنا دے، صندوق بنا دے، زینے والی چیز ہے، ممکن ہے سیڑھی بنا دے. یعنی ایک خاص صورت ہوگی تو ممبر کہلائے گا. یہ اس کی علت صوری ہے. علت مادی یعنی اس میں لکڑی لگی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم.
بھائی میں نے شروع میں ایک جملہ کہا ہے آپ لوگوں سے کہ استماع واجب ہے، تو علت سننا واجب ہے. علت صوری کہاں تھی بات؟ علت مادی. مادی یعنی اس میں میٹیریل لگا ہے، لکڑی لگی ہے، کیرے لگی ہیں. علت غائی یعنی کیوں بنایا؟ کہ اس پہ خطیب آئے، اس پہ امین علوم آل محمد آئے. یہ لفظ آپ تک پہنچا جو میں نے کہا؟ اس پر امین علوم آل محمد آئے. امین ہے تو آئے، امین نہیں ہے تو نہ آئے. امانت دار ہے تو آئے، جیسے آل رسول نے کہا ایسے پہنچا سکتا ہے تو آئے، ورنہ بھیا نہ آئے. سمجھے گا؟ تو یہ اس کی علت غائی ہے، یہ اس کی علت غائی ہے. تو پہلی علت کس نے بنایا؟ دوسرا سوال کیا بنایا؟ تیسرے کیسے بنایا؟ چوتھے کیوں بنایا؟ تو اگر یہ چار چیزیں کسی چیز کے بارے میں پتہ چل جائیں، چار سوالوں کا جواب مل جائے، تو عزیزو چیز کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ چاروں باتوں کا جواب دے رہی ہے. قرآن کی فصاحت یہی ہے، قرآن کی بلاغت یہی ہے، قرآن کا اعجاز یہی ہے، قرآن کا معجزہ یہی ہے کہ جب ہم نے انسان کے بارے میں چار سوال کیے تو سورہ انسان کی پہلی آیت نے چاروں کا جواب دے دیا. پروردگارا کس نے بنایا؟ کہ انا خلقنا، ہم نے بنایا. کیا بنایا؟ کہ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان بنایا. انا خلقنا، ہم نے بنایا. انا خلقنا الانسان، انسان بنایا. کیسے بنایا؟ کہ من نطفۃ امشاج، ملے جلے پانی سے بنایا. کیوں بنایا؟ نبتلی ہے، امتحان لیں گے اس لیے بنایا. امتحان لیں گے اس لیے. تو چاروں چیزوں کا جواب دیا. انسان لائق ذکر نہیں تھا. انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان بنایا. عجیب کبریائی ہے اس لہجے میں، عجیب تکبر ہے اس لہجے میں، عجیب غرور ہے اس لہجے میں. انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے بنایا. عزیزو حدیث میں آیا ہے، حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کبریائی اور تکبر میری ردا ہے، جو اس ردا کو اوڑھے گا میں اس سے جنگ کروں گا. تکبر فقط خدا کو زیب ہے، غیر خدا کو زیب نہیں. انا خلقنا الانسان، انسان کو ہم نے بنایا. اور جو تکبر اس آیت میں اللہ نے دکھایا وہ کر کے دکھا دیا کہ ہم نے بنایا، تم نہیں بنا سکتے. اس لیے کہ اگر تم بنا سکتے تو دنیا میں کوئی بے اولاد نظر نہ آتا. کتنے لوگ ترستے ہیں اولاد مل جائے، کتنے لوگ ترستے ہیں جائیداد کا وارث مل جائے، مگر کوئی نہیں ملتا. کتنے لوگ ہیں جن کے یہاں بیٹے ہیں بیٹیاں نہیں، کتنے ہیں کہ بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں، کتنے ہیں کہ نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. تو انا خلقنا، انسان کو ہم نے بنایا، تم نہیں بنا سکتے. تو فجعلناہ سمیعا بصیرا، چونکہ ہم امتحان لیں گے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اسے دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا. سمیع بنایا، بصیر بنایا. چونکہ امتحان لیں گے اس لیے ہم نے دیکھنے والا بھی بنایا اور سننے والا بھی بنایا. تو پروردگارا کیا کھانے والا تو نے نہیں بنایا؟ کیا چلنے والا تو نے نہیں بنایا؟ کیا لیٹنے والا تو نے نہیں بنایا؟ کیا سونے والا تو نے نہیں بنایا؟ کیا جاگنے والا تو نے نہیں بنایا؟ لیکن جب منزل امتحان پہ آتا ہے تو کسی چیز کا تذکرہ نہیں کرتا، کہتا ہے ہم امتحان لیں گے چونکہ ہم نے دیکھنے والا بنایا، ہم نے سننے والا بنایا. منزل امتحان پہ فقط دو چیزوں کا تذکرہ، منزل ہدایت پہ فقط دو چیزوں کا تذکرہ. ہم نے ہدایت کی ہے لہذا ہمیں امتحان کا حق ہے. ہم نے دیکھنے والا بنایا لہذا ہمیں امتحان کا حق ہے. ہم نے سننے والا بنایا لہذا ہمیں امتحان کا حق ہے. پروردگارا یہ تو نے کیا احسان کیا کہ منزل امتحان پہ کہتا ہے کہ دیکھنے اور سننے والا بنایا. ہر طاقت تو نے دے کے پیدا کی مگر امتحان دو ہی کے ذریعے کیوں لے گا؟ کہا یہ آیت آج سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ آیت 10 ہجری کو غدیر کے میدان میں سمجھ میں آئے گی. غدیر کے میدان میں سمجھ میں آئے گی کہ رسول جو دکھائے اسے دیکھ لینا، رسول جو من کنتم والا کہہ کے سنائے اسے سن لینا. سن لینا. لہذا منزل امتحان پہ دو چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے بنایا.
اب پوچھئے صاحب ملا جلا پانی کون سا؟ اچھا کچھ لوگوں کو میں تو اسے خبط کہوں گا، کچھ لوگوں کو خبط ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کو سائنس سے حل کرنا چاہتے ہیں، ہر بات کو قرآنی اور حدیثی بات کو وہ سائنس کے ذریعے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا میرا سرکار، سائنس کے نظریات آج کچھ ہیں کل کچھ ہیں، وہ فقط قرآن ہے جو ایک دفعہ کہہ چکا پھر بدلتا نہیں ہے، لہذا ہر بات کو سائنس سے حل کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا۔ میں بہت سے سائنٹسٹ کو جانتا ہوں جن کے بارے میں نے پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ انہوں نے اپنے نظریات اپنی ہی زندگی میں مسترد کر دیے، اپنی ہی زندگی میں ان پہ وہ کٹ لگا کے چلے گئے کہ یہ بات غلط تھی، سمجھے گا؟ لہذا سائنس سے ہر بات حل نہیں ہو سکتی۔ اب اگر سائنس سے حل کرنی ہے تو آئیے اب حل کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا، بتائیے کون سا ملا جلا پانی؟ تو فلاسفہ آئے، علماء آئے، میری نحیف آواز پہ سائنسداں آئے، انہوں نے آگے کہا مفضل صاحب ملا جلا پانی یعنی ماں باپ کا پانی۔ اچھا چونکہ محترم بزرگ حضرات ہیں، میں تو ابھی جوان ہوں، لہذا میں بڑے تمیز کے دائرے میں صاف شستہ الفاظ میں آپ کے سامنے جو بات پیش کروں اسے سنیے گا۔ تو ماں باپ سے کیا مطلب؟ ماں باپ کا پانی جب ملتا ہے اس سے انسان بنتا ہے، تو پھر بھیا گھوڑے کے بارے میں کیا کہو گے؟ گدھے کے بارے میں کیا کہو گے؟ بھینس کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا وہ ماں باپ سے نہیں بنے؟ بھائی اگر ماں باپ سے بننے والا انسان ہے تو وہ بھی تو ماں اور باپ سے بنے ہیں۔ ابھی چلیے گا، آئیے میں ایک ایگزامپل اور پیش کروں۔ جناب عیسیٰ کے ماں موجود ہے، باپ موجود ہی نہیں، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور اچھا یہ انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم کی، تو آدم کے تو نہ ماں ہے نہ باپ، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو جس کی سب اولاد انسان ہے وہ خود انسان نہیں؟ بھائی اگر ماں باپ کے پانی سے بننے والے کو انسان کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھینس انسان، گھوڑا انسان، بکرا انسان، نہ عیسیٰ انسان نہ آدم انسان، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے کیا معنی ہوئے؟ تو یہ کس پانی کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے؟ یہ قرآن کس پانی کو کہہ رہا ہے؟ تو اب اسے سائنس حل نہیں کر سکتی۔ اسے کون بتائے گا؟ اسے وہ بتائے گا جن کے گھر میں یہ کتاب نازل ہوئی۔ تو عزیزان گرامی، کشاف حقائق امام ناطق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جب آپ کے سامنے آیت آئی اور کسی نے تفسیر پوچھی کہ یہ کون سا پانی ہے جس سے انسان بنایا گیا، دنیا کہتی ہے کہ ماں باپ کے پانی سے انسان بنایا، فرمایا نہیں، اللہ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا کی ہے۔ اس 3 کو چھوڑو جو میں نے شروع میں گنوائی تھی، اس کے بعد اللہ نے حرکت کرنے والی مخلوق 3 طرح کی پیدا کی۔ ان اللہ رکب الملائکۃ عقلا بلا شہوۃ، اللہ نے جب ملائکہ کو پیدا کیا تو فقط عقل کے پانی سے پیدا کیا، خواہشات نہیں رکھیں۔ شہوت عربی میں خواہش کو کہتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی خواہش ہو، چاہے پینے کی خواہش ہو، چاہے نفسیاتی خواہش ہو یا مکان بنانے کی خواہش، جو بھی خواہش ہو اسے عربی میں شہوت کہا جاتا ہے، سمجھے گا؟ اردو میں الگ معنی ہے، عربی میں ہر خواہش کو شہوت کہا جاتا ہے۔ دیکھیں غور سے سنیے گا بات کو، دامن چھوٹ نہ جائے بات کا، چونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جب ملائکہ کو پیدا کیا تو فقط عقل کے پانی سے پیدا کیا، شہوت کا پانی نہیں رکھا، سمجھے گا؟ لہذا عقل محض ہے، کبھی خطا نہیں کرتا، عقل محض ہے، کبھی خطا نہیں کرتا، جو رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے، قیامت تک اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس میں خطا نہیں کرے گا، چونکہ عقل محض ہے، لہذا جو اس کا سٹینڈرڈ ہے وہ اس سے نیچے نہیں آتا۔ وہ رکب البہائم شہوتاً بلا عقل، اور چوپاؤں کو، جانوروں کو شہوت سے پیدا کیا، عقل کا پانی نہیں رکھا، سمجھے گا؟ میں بتا رہا ہوں انسان کیسے بنا۔ چوپاؤں کو فقط شہوت سے پیدا کیا، ان کی فقط خواہش ہوتی ہے میرے بچے، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، وہ اس کھیت سے ہو یا اس کھیت سے ہو، سمجھیے گا؟ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، وہ چوری سے ہو یا چکاری سے ہو۔ یہ جذبات کہاں ہیں؟ یہ جذبات حیوان کے یہاں ہیں کہ وہ حرام حلال نہیں دیکھتا۔ اگر یہی جذبہ انسان کے یہاں آ گیا تو پھر اپنے کو انسان نہ کہے،
معاف کیجئے گا وہ اپنے کو انسان نہ کہے. اگر یہی جذبہ حیوان کے انسان کے یہاں آ گیا تو پھر حیوان چکے وہ فقط خواہشات سے بنا, لہذا اتنا پست ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ کو آج تک بلند نہیں کر پایا, آج تک بلند نہیں کر پایا. بھینس جیسے آدم کے زمانے میں چلتی تھی, بھینس بکری آج بھی ایسے چلتی ہے. وہ نہ پہلے اسکول جاتی تھی نہ آج اسکول جاتی ہے. وہ اپنے معیار زندگی کو اپ نہیں کر پایا. کیوں؟ چونکہ فقط خواہش سے بنا تھا, عقل کا پانی اس کے یہاں نہیں تھا. لہذا ملائکہ بنے ہیں عقل محض سے, وہ نیچے نہیں آ سکتے. یہ بنے ہیں خواہش شہوت سے فقط, لہذا معیار زندگی کو بلند نہیں کر سکتے. وَرَكَّبَ بَنِي آدَمَ بِكِلْتَيْهِمَا, میرے امام نے فرمایا, اور انسان کو اللہ نے دو پانیوں سے بنایا, ادھر عقل آئی ادھر خواہش کا پانی مل گیا. ادھر عقل آئی ادھر شہوت کا پانی مل گیا. اس کے بعد امام نے فرمایا فَمَنْ غَلِبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ, جس کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آ گئی, جس کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آ گئی, فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, وہ انسان ملائکہ سے آگے نکل گیا. اور اتنا آگے نکل گیا, اتنا آگے نکل گیا کہ ایک رات ملائکہ کا سردار قدم سے قدم ملا کر چلا, ایک منزل پہ جا کے تھک گیا کہ میں اور آگے نہیں جا سکتا, اگر میں بال برابر بڑھا تو میرے بال اوپر جل جائیں گے. کیوں؟ غلبہ عقلہ شہوتہ, اس انسان کی عقل اس کی خواہش پہ غالب آ گئی تھی. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, وہ ملائکہ سے افضل ہو گیا. ایسے ہی تو بشر ہیں کہ جنہیں ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. عزیزان گرامی, یہی وہ لوگ ہیں. فَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ, ملائکہ سے آگے نکل گیا, جس کی عقل غالب آ گئی. عقل غالب آنے کا مطلب کیا ہے جناب؟ دیجئے وہ وقت دوڑا جا رہا ہے, میں کیا کروں. عقل غالب آنے کا مطلب کیا ہے؟ عقل غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ لانے سے پہلے سوچتا ہے جائز ہے کہ نہیں, راستہ چلنے سے پہلے سوچتا ہے اس گلی سے شریف لوگوں کو جانا چاہیے یا نہیں, سمجھے گا. سونے سے پہلے سوچتا ہے کیوں سوؤں, اور جب سوچ لیتا ہے کہ کیوں سوؤں, تو جب سوتا ہے نفس اپنا مرضی اس کی, مگر جب جاگتا ہے نفس اس کا مرضی اس کی. عزیزان گرامی, چونکہ عقل غالب آ گئی لہذا ملائکہ سے آگے نکل گیا. وَمَنْ غَلِبَ شَهْوَتَهُ عَقْلَهُ, اور جس کی خواہش عقل پہ غالب آ جائے پھر کیا, ذبیحے کا ہو یا جھٹکے کا ہو, کھانے سے مطلب, پھر کیا اپنے کھیت سے ہو یا دوسرے کھیت سے ہو, لانے سے مطلب. اگر خواہش غالب آ گئی پھر کیا, سمجھے گا. پیاس بجھانی ہے, وہ پانی سے بجھے یا پیپسی سے بجھے یا شراب سے بجھے, اگر خواہش غالب آ گئی پھر کیا, چاہے دختر نبی کا باغ ہو, پیسے آنے چاہیے. اگر خواہش غالب آ گئی عزیزان گرامی, مگر اس کی قیمت تو بھائی اس کی قیمت تو عقل سے تھی نا, اس کی قیمت تو عقل سے تھی, مگر اس پہ آ گئی خواہش غالب. عقل ہوتی تو ملائکہ سے زیادہ قیمتی تھا, لیکن جب خواہش غالب آ گئی پھر قیمت کیا رہی؟ فرمایا فَهُوَ أَشَرُّ مِنَ الْبَهِيمِ, میرے امام نے کہا پھر تو وہ چوپاؤں سے بھی کم قیمت ہو گیا, پھر تو وہ چوپاؤں سے بھی بیکار ہو گیا. اس لیے کہ اگر چوپایا رہتا تو چکن کے ساتھ بیف بکتا ہے, اب تو اسے کوئی خریدے گا بھی نہیں, چونکہ یہ اشر من البہائم. خواہش غالب آ گئی, خواہش غالب آ گئی تو مکان ہونا چاہیے, کیسے بھی پیسے کا ہو, تکبر آ جائے گا, غرور آ جائے گا, گھمنڈ آ جائے گا, اپنے بھائیوں کو جو اسی کی طرح کے ہیں انہیں ذلیل و حقیر سمجھنے لگے گا. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اسے پاس بیٹھاتے ہوئے شرم محسوس کرنے لگے گا. کیوں؟ چونکہ خواہش غالب آ گئی, خواہش غالب آ گئی. عزیزان گرامی بہت بری چیز ہے یہ نفس جو ہے, یہ نفس بہت بری چیز ہے. دیکھیے گا یہ نفس سب کے پاس رکھا ہے, ہمارے پاس بھی, آپ کے پاس بھی, سب کے پاس یہ نفس رکھا ہے. اللہ نے سب کا نفس سب کے پاس رکھا ہے, بس ایک کا نفس اپنے پاس رکھا ہے, سمجھے گا. تو یہ نفس سب کے پاس ہے. عزیزان گرامی بھائی اس نفس کے تقاضے ہوتے ہیں, نبی پیغمبر امام سب میں ہوتا ہے. بیال الانوار میں
بہار الانوار میں 12ویں جلد میں کہ ایک دن جناب یوسف شیشہ دیکھ رہے تھے، بچپن میں آئینہ دیکھ رہے تھے. آئینہ جو دیکھا اپنی شکل و صورت پہ خود فریفتہ ہوئے. ایک خیال آیا، یوسف نے جو آئینہ دیکھا تو ایک خیال آیا کہ اگر مجھے غلاموں کے بازار میں بیچا جائے تو میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. بھائی اتنا خیال آنا تھا، وہ جو دلوں کا حال جانتا ہے. بعضیزان گرامی کہا تو یوسف نہ صحیح تمہیں غلاموں کے بازار میں بکوائیں گے. بعضیزان گرامی وہ کیا خیال کیا تھا کہ میری قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا. بھائی خیال کا آنا تھا، بقضاء و قدر کے فیصلے سے کنویں میں گرے. وہ کیا وہ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے؟ مگر جب بھائی غلاموں کے بازار میں لے گئے ہیں بیچنے کے لیے تو تاریخ بتاتی ہے، تفاسیر مجموع البیان پڑھ کے دیکھیے، المیزان پڑھ کے دیکھیے، تفسیر کبیر پر سب نے لکھا کہ یقلوس جو خریدار تھا، جو سوداگر تھا، جب بیچنے کے لیے آیا تو اس نے کہا بھئی یہ سودا میرے کام کا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے کانوا فیہ من الزاہدین. قافلے والوں نے دیکھ کے کہا بھئی ہم خرید کے کیا کریں گے اس کا، سمجھے گا. اور فقط 20 درہم میں بکے، فقط 20 درہم میں بکے، سمجھے گا. کوئی بھی چیز آدمی کو اپنے اچھی لگ سکتی ہے، انہیں صورت اچھی لگ گئی. جناب امین نے فرمایا کہ غرور کا شائبہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. فرمایا ممکن ہے کہ آدمی اپنے جوتے کے تسمے کو دیکھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنے جوتے کے تسمے کو دیکھے اور وہ اسے اچھا لگ جائے کہ ایسا تسمہ کسی کے جوتے میں نہیں. بھئی یہیں سے غرور آ گیا. کب ان تمام آیتوں میں شریک ہو گیا جو غرور کرنے والے کی مذمت کرتی ہیں. قرآن کی مذمت میں شریک ہو گیا. قرآن ایسے شخص کی مذمت کرتا ہے کہ اتنے سے بھی غرور پیدا ہو سکتا ہے کہ آدمی جوتے کے تسمے کو دیکھے اور فوراً اسے جو خیال آئے کہ ایسا کسی کے پاس نہیں ہے. بعضیزان گرامی میں کہوں گا مولا میں دیکھیں ہم مولوی ہیں، ہمارا دماغ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. میں نے کہا آپ عجیب بات کر رہے ہیں کہ جوتے کا تسمہ اچھا لگ جائے تو خیال آ جاتا ہے. ہم نے نہج بلاغہ میں ایک چیز پڑھی ہے کہ کہا ابن عباس خلافتکم حاضی ازہد وندی من شش سے حاضر نال. تمہاری یہ حکومت میرے نزدیک اس جوتی میں جو تسمہ پڑا ہے، ششہ کہتے ہیں جوتی کے تسمے کو، اس جوتی میں جو تسمہ پڑا ہے اس سے بھی کم قیمت ہے. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ جوتی کے تسمے کو بھی دیکھو تو غرور آ جاتا ہے، اور خود ہی ایسی بات کہتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کہا تجھے نہیں معلوم، کسی اچھے پڑھے لکھے آدمی سے پوچھنا، وہ تجھے بتائے گا کہ جوتی ٹوٹی ہوئی صحیح، یہ جوتی ٹوٹی ہوئی صحیح، یہ مگر پھر بھی دنیا سے زیادہ باقیمت ہے. میں نے کہا مولا کیوں؟ کہا ٹوٹی ہوئی صحیح، علی کے پیروں تک تو آ گئی، علی کے پیروں تک تو آ گئی، مگر دنیا کو تو ہم نے 3 مرتبہ ٹھوکر مار کے کہا غری غیری، علی کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا. دنیا میرے قدموں تک نہیں آ سکی، دماغ تک تو کہاں آئے گی. لہذا غرور کا تو کوئی سوال ہی نہیں، تکبر کا تو کوئی سوال ہی نہیں. عزیزان گرامی غرور سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے. دیکھیے میں بہت کچھ دیکھ کے آیا تھا، مگر چونکہ وقت تمام ہو گیا اور جمعے کی جو ہے پابندی ہے، لہٰذا میں اسے اپنے وقت پہ تمام کروں گا اور وقت پہ اسے پڑھا جائے گا. بس وقت میں 1-2 روایت آپ کے سامنے پیش کروں. چھٹے امام سے روایت ہے، ایک شخص مفضل نے پوچھا غالباً مولا ایک شخص ہے جو عبادتیں بہت کرتا ہے لیکن تکبر ہے اس میں اپنی عبادت کے لیے کہ میرے جیسا نمازی کوئی نہیں، میرے جیسا زاہد و پرہیزگار کوئی نہیں. اور ایک شخص ہے جو گناہ تو کرتا ہے مگر ہر گناہ کے بعد کانپنے لگتا ہے، ہر گناہ کے بعد کانپنے لگتا ہے خوف خدا سے. ان میں کون بہتر ہے؟ فرمایا جو نمازیں پڑھ کے تکبر کرے اس سے بہتر وہ ہے جو گناہ کر کے خوف خدا سے کانپے. جو گناہ کر کے خوف خدا سے کانپے اس لیے کہ اس نے نماز کے بعد تکبر کیا. سنیے گا اس کی جو سینس ہے وہ آپ کو بتاؤں، وہ حدیث میں نہیں آئی مگر سینس اس کی یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سمجھے گا وہ یہ ہے
کہ جو گناہ، جو تکبر، جو نماز پڑھ کے تکبر کرے تو تکبر نے نماز ختم کر دی، جو گناہ کر کے خوف خدا سے کانپے، خوف نے گناہ ختم کر دیا۔ لہٰذا جو خوف خدا سے کانپے وہ بہتر ہے۔ ایک عالم نے پوچھا تھا کسی سے کہ بھائی تمہاری نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ وہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی تھا، کہا میری نمازوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، تمہیں شرم نہیں آئی پوچھتے ہوئے؟ میری نماز کب سے میں پڑھ رہا ہوں، میرے بارے میں پوچھتے ہو؟ تمہیں پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب سامنے والا تھا کوئی مولوی، روایت ہے چھٹے امام سے، عالم دین تھا وہ۔ اس نے کہا اچھا بھائی ایک بار بتاؤ خوف خدا میں روتے بھی ہو کہ نہیں؟ اس نے کہا اتنا روتا ہوں کہ آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے داڑھی پہ آتے ہیں اور اس سے سینے پہ گرنے لگتے ہیں، اتنا روتا ہوں۔ تو مولانا نے بڑی عجیب بات کہی، مولانا اس لیے کہہ رہا ہوں عالم دین آیا لفظ، مولانا نے بڑی عجیب بات کہی، کہ بھائی بات یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ رونے سے بہتر یہ تھا کہ خوف خدا دل میں رکھ کے گلیوں میں ہنستا پھرتا۔ تکبر کے ساتھ رونے سے بہتر یہ تھا کہ خوف خدا دل میں رکھ کے گلیوں میں ہنستا پھرتا۔ خوف خدا دل میں ہو، کسی یتیم کو دیکھ کے، کسی بیوہ کو دیکھ کر، کسی ایسے بچے کو دیکھ کر جو فیس نہیں دے سکتا، کسی ایسے بچے کو دیکھ کر جس کے پاس لباس نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو دیکھ کے جس کے پاس مکان نہیں ہے، کسی ایسے شخص کو دیکھ کے جس کے پاس وسائل زندگی نہیں ہیں، اگر آپ کو کچھ خیال آتا ہو تو واقعی نماز قابل قدر ہے۔ اس لیے کہ انسانیت سب سے بلند ہے۔ انسانیت، مذہب انسانیت ہی سکھانے کے لیے آیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے مذہب کا، سمجھے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان بھائی بھائی ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، انسان بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان نہیں، انسان بھائی بھائی ہیں۔ انسان کو ستائے نہیں، انسان کو دھوکہ نہ دے، انسان کو پریشان نہ کرے۔ لہذا اگر یہ جذبات ہیں تو انسان کامیاب ہے۔